السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی شخص جب کسی کو کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو وہ ہدیہ، وہ تحفہ ایسا ہونا چاہیے جو تمام عیبوں سے، تمام کمیوں سے پاک ہو، صاف ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو، قیمتی ہو، ایسا تحفہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہی تحفہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنا ہو تو پھر یہ تمام دنیا و جہاں کی چیزوں سے خوبصورت اور بہت زیادہ قیمتی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب ہم اپنے یار دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تحفے اور گفٹ دے رہے ہیں تو بہت خوبصورت ہوں اور بہت زیادہ قیمتی ہوں، اور جب وہی گفٹ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں تو وہی گفٹ جو ہے بہت زیادہ کم قیمت کا ہو جائے اور بہت زیادہ بے قیمت ہو جائے، ایسا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر آپ آنے والے کچھ دنوں میں آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک ہدیہ، ایک گفٹ پیش کرنے والے ہیں، ایک قربانی دینے والے ہیں۔ تو اب چاہیے کہ قربانی کے تمام عیبوں سے، تمام کمیوں سے پاک ہو، صاف ہو، اور اس کے اندر ساری کی ساری خوبیاں ہوں، ایسا گفٹ اور یہ ایسی قربانی ہونی چاہیے۔ بہت سارے جانوروں میں کچھ عیب، کچھ نقص، کچھ کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ چونکہ شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربانی پیش کرنی ہے، خوبصورت اور اچھی اور تمام عیبوں سے پاک ہونی چاہیے، تو کچھ عیب شریعت نے ایسے طے کیے ہیں کہ اگر وہ عیب، وہ کمیاں کسی جانور کے اندر ہیں تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، اس جانور کی قربانی کرنا پھر ناجائز ہوگا۔ تو پھر وہ کون کون سے عیب ہیں، کون کون سی کمیاں ہیں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو عیب ہے وہ سینگ کا ٹوٹ جانا ہے۔ اگر کسی جانور کا سینگ اوپر سے ٹوٹ گیا ہے یا پھر اس کا خول اتر گیا ہے، سینگ کا جو خول ہوتا ہے، تو دیکھیے اگر سینگ آدھے سے کم ٹوٹا ہے اور خول اترنے کا اور اس سینگ کے ٹوٹنے کا اثر جو ہے جانور کے دماغ تک نہیں پہنچا ہے، اس کا دماغی سنتولن ٹھیک ہے، تب تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے یا پھر اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے چاہے کم ٹوٹا ہو، دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہوگا۔ اسی طرح کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنا۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر تھوڑے بہت سے زیادہ کٹا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تھوڑا بہت کتنا؟ تھوڑا بہت شریعت نے یہی کہا کہ کان کا اکثر حصہ جو ہے وہ تو صحیح ہے، محفوظ ہے، اور تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے، جل گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، تب تک تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے یا جل گیا ہے، تب پھر اس جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہوگا، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح بغیر کان والے جانور کی قربانی۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، یعنی جانور پیدا ہی ایسا ہوا کہ اس کے کان ہی نہیں ہیں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، ایسے جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح اندھے جانور کی قربانی۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہوگا، یعنی وہ جانور اندھا ہے یا اندھا تو نہیں ہے، بہت زیادہ اس کی آنکھ چلی گئی ہے، تھوڑا بہت وہ صرف دیکھ سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہوگا۔ اور اگر معاملہ الٹا ہو، یعنی صحیح دیکھ سکتا ہو، تھوڑی بہت آنکھ کمزور ہو گئی ہوں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح پوپلے جانور کی قربانی، یعنی جس کے منہ کے اندر دانت نہ ہو۔ تو جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر تو ہوں لیکن تھوڑے بہت ٹوٹ چکے ہوں، یا تو دانت بالکل نہ ہوں
یا پھر اکثر چلے گئے ہوں، تھوڑے بہت دانت بچے ہوں، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ الٹا ہے، یعنی تھوڑے بہت دانت ٹوٹے ہیں، 4-5 دانت ٹوٹے ہیں، تو پھر ایسے جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنا۔ زبان کٹا ہوا جانور جو چر نہیں سکتا، یعنی اس کے سامنے اگر چارہ رکھا جائے تو کھانے پر قادر نہ ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہوگا، ایسے جانور کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ دم کٹے جانور کی، اگر کسی جانور کی جو پونچھ ہے وہ زیادہ کٹی ہوئی ہے، تھوڑی بہت باقی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن معاملہ اگر الٹا ہے، یعنی زیادہ تو صحیح ہے، صرف تھوڑی بہت کٹی ہے، پھر اس جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لنگڑے جانور کی قربانی، جو جانور بالکل لنگڑا ہو، یہ اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا چل سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اس کا اندازہ علماء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ جہاں پر اس کو ذبح کیا جانا ہے وہاں تک چل کر نہ جا سکے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہوگا۔ اور اگر چل کر لنگڑا کر جا سکتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جس جانور کے تھن جو ہیں وہ سوکھ گئے ہوں یا خشک ہو گئے ہیں، دیکھیے اگر 4 تھن والا جانور ہے اور اس کے 2 تھن سوکھ گئے ہیں، جل گئے ہیں، یا وہ دودھ نہیں دے رہے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے 2 تھن، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہوگا۔ لیکن 3 تھن صحیح ہیں، صرف 1 تھن خراب ہوا ہے، تو پھر آپ ایسے جانور کی قربانی کر سکیں گے، اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر 2 تھن والا جانور ہے اور 1 تھن سوکھ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، دونوں کے دونوں تھن صحیح اور سلامت ہونے چاہیے، تب آپ اس کی قربانی کر سکیں گے۔ حاملہ جانور کی قربانی، جو جانور حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچہ جو ہے ولادت کا وقت، پیدائش کا وقت بہت زیادہ قریب ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن آپ اگر کر دیتے ہیں تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی، تو پھر اس کے بچے کا کیا حکم ہے؟ اگر جانور کے اندر سے بچہ زندہ نکلا ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، وہ بھی حلال ہوگا۔ اور اگر جانور کا بچہ مردہ نکلا ہے تو پھر اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو دفن کیا جائے گا، اور آپ نے جو اس کی والدہ کو، اس کی ماں کی قربانی دی ہے، اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی، آپ کی طرف سے قربانی ادا مانی جائے گی۔ اسی طرح جو جانور مخنث ہو، ہیجڑا ہو، یعنی اس کے مرد یا عورت ہونے کا اس کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کیونکہ اس کے گوشت میں ایک بدبو ہوتی ہے، وہ اس کا گوشت پکا ہوا نہیں ہوتا، بدبودار ہوتا ہے، اس لیے اس جانور یعنی ہیجڑے جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح نجاست خور جانور کی قربانی، جو جانور بہت زیادہ گندگی کھانے کا عادی ہو گیا ہے، وہ گندگی کھانے سے باز ہی نہیں آتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو یہ وہ عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو آپ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، جس جانور کو آپ نے خرید لیا ہے قربانی کے لیے، وہ جانور ان تمام کے تمام عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے، تبھی آپ اس کی قربانی کر سکیں گے، ورنہ قربانی کرنا ناجائز ہوگا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔